عارف حسین کاظمی صاحب آپ کراچی میں مرد تشریف لا چکے ہیں. جتے جتے میری آواز جا رہی ہے مومنوں میں اپیل کردہ تشریف لایا سخی حسین کریم دی مجلس سنو اور ثواب دے رہے حاصل کرو عرفوں کے چن کے موتی لفظوں میں ڈال لوں بدلے میں جن کے آل محمد سے لال لوں. میرے علی کو دیکھے جو ترچھی نگاہ سے اس پہ حیا خبیث کی آنکھیں نکال لوں. وکیل آل محمد پروفیسر رانا ذوالفقار علی صاحب. پاک زہرا دے ہر قاتل دے لعنت پاک زہرا دے ہر دشمن دے لعنت باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. فرمان معصوم ہے کہ جسموں کی نجاست دور ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں. بآواز بلند درود پڑھنے سے مل کر بآواز بلند درود پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا بالرسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. صلوات. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے جس نے انسان کو بعد میں پیدا کیا لیکن اس کی ہدایت کے لیے 14 چراغ پہلے روشن فرمائے. درود و سلام ان بزرگ ترین ہستیوں پر کہ جن کی محبت کے بغیر اللہ اپنا سجدہ قبول نہیں کرتا. لاکھ شکر ہے، احسان ہے اس کریم اور رحیم اللہ کا جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو نبوت محمد اور ولایت علی جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا. پانچ 12-14 کے در کا غلام ہونے کی حیثیت سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آرام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے ایک مقدس مقام پہ بیٹھ جانا اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرمائے. علامہ صاحب اجازت ہے؟ بہت اچھی ہستی پڑھنے والی میرے بات تشریف فرما ہے، لیکن وہ پڑھیں گے تب جب میں منبر چھوڑوں گا. روایت نہیں، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آیت پڑھ رہا ہوں. خالق کائنات فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم،
بندہ سب سے زیادہ نیک اسے سمجھتا ہے جو نمازی ہو. ایسے ہی ہے نا؟ نماز بہت بڑی عبادت ہے. امیر کائنات سے کسی نے پوچھا مولا نماز کی قبولیت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا جب مومن ایک نماز پڑھتا ہے پھر اس کے بعد دوسری کے پڑھنے کو دل کرے سمجھو پہلی قبول ہے. مولا سلامت رکھے. نماز نیکی ہے. اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو نماز مومن کو بے حیائی سے روکتی ہے. زندگی اندر فحاشی سے روکتی ہے. لیکن یہ بھی میں نے تحقیق کی ہے کہ اگوں برائی تو روک دی ہے, جو غلطیاں پیچھے ہوئی ہیں انہیں نہیں بخشواتی. جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو گناہ پیچھے کر بیٹھا ہے اسے نہیں بخشواتی. عزیزان محترم, روزہ بھی نیکی ہے. اللہ سب کو روزے دار بنائے. آج کل تو مزاج بڑے سخت ہے نا. روزہ ساہیوال میں ہوتا ہے, بندہ کمالیے میں بیمار ہوتا ہے, پرچی بھی جیب میں, دوائی بھی, ادھر سے روزے گئے ادھر سے دوائی پرچی بھی. اللہ سب کو روزے دار بنائے. عزیزان محترم, روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے, متقی بناتا ہے. اور تقوی بولتے ہیں اس احساس کو جب بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایسا عمل نہ کر بیٹھوں جس سے وہ ناراض ہو جائے. مولا سلامت رکھے, وہ ناراض ہو جائے. عزیزان محترم, سرور کائنات محبوب کبریا شمس نبوت بن کر مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ستاروں کی مانند میرے نبی کے ساتھ چمک رہے تھے. اللہ کے رسول کے سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے جو ساری برائیوں کو کھا جاتی ہے؟ بتوجہ, وہ کون سی نیکی ہے جو ساری برائیوں کو کھا جاتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب علی جن حسنتن, وہ میرے بھائی علی کی محبت ہے جو برائیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. زندگیاں دراز. ایک دفعہ سرور کائنات تشریف فرما تھے. ایک عرابی گاؤں کے رہنے والا, کسی بستی کا رہنے والا, پنجابی زبان میں بولتے ہیں پینڈو, وہ آئے. اس نے سامنے کھڑے ہو کر کہا آپ میں وہ کون ہے جو ہدایت کا چراغ ہے؟ زندگی عدلہ, وہ کون ہے جو ہدایت کا چراغ ہے؟ وہ کون ہے جو اندھیروں میں روشنی ہے؟ جناب سلمان فارسی نے فرمایا وہ جس کے چہرے سے اللہ کا جلال ٹپک رہا ہے. زندگی عدلہ, وہی ذات گرامیہ تشریف رکھے. بسم اللہ. یہ بیٹھا, اس نے جرت کی. یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں, ہمارے گاؤں میں ہماری بستی میں جو آپ کا پیغام جاتا رہا ہم بغیر دیکھے مانتے رہے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ کو مانو. ہم نے اللہ کو مانا آپ کے کہنے پر لیکن بغیر ملاقات کے. آپ نے کہا میرا کلمہ پڑھو, ہم نے کلمہ پڑھا بغیر ملاقات کے. یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. یا رسول اللہ آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. ہم نے روزہ رکھا, ہم نے آپ کا ہر حکم مانا آپ سے ملے بغیر. لیکن اللہ کے سچے رسول جو آپ کا پیغام اب ہمارے گاؤں میں پہنچا ہے میں اس کی تصدیق کرنے خود آیا ہوں. اس کی تصدیق کرنے میں خود آیا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ خدا وہ کون سا حکم ہے؟ وہ بندہ خدمت میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب جو پیغام پہنچا ہے وہ ولایت علی کا پیغام ہے. اب جو پیغام پہنچا ہے اب اللہ کے رسول کا جواب سننا. اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا بندہ خدا سن, علی کی محبت کو اللہ نے زمین والوں پہ بھی واجب کر دیا ہے, آسمان والوں پہ بھی واجب. ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ
बन के बैठे हो खुदा दा ना जो मजलिस शुरू हुई है क्यों शिकायत करानी जो एडी दूरों कराचियों तुम सुनने वास्ते सुनाने वास्ते तो ना हाथ बुलंद करके जेड़ा नारा लाओ इमाम रजा दे रोजे ना मत मैं मौलाना साहब नारा हैदरी 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 नारा बलाया बाबा बुलंद सलवार अली की मोहब्बत को अल्लाह ने आसमान वालों पे भी वाजिब कर दिया है, जमीन वालों पर भी। वो कहता है या रसूलल्लाह मैं दिल से अली की मोहब्बत को तस्लीम करता हूँ। अब अगला जुमला सुनना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तू दिल से अली की मोहब्बत को तस्लीम करता है तू मेरे सामने बैठ के सुन, मैं जाकर बन के अली के कसीदे सुनाता हूँ। सामने अली के मुहिब को बिठाया और फरमाया ऐ बंदा खुदा 5 कसीदे अल्लाह के रसूल ने अली के पढ़े। एक जुमला कहूं, काबे की दीवार के खम से लेकर गदीर के खुम तक रसूल अली तो पढ़ता रहे। तो सामने बैठ के सुन, मैं सुनाता हूं। वो सामने बैठा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब जंग बदर हुई, जंग बदर के बाद सरदार मलाइका अमीन वही मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे आके ये कहा ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल, अल्लाह अर्श पे ऐलान कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या ऐलान कर रहा है? जनाब जबरील ने कहा अल्लाह अर्श पे ऐलान कर रहा है जब मैं अल्लाह खालिक कायनात ज़मीन पर किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहता हूँ तो उसके दिल में अली की मोहब्बत डाल देता हूँ। जब मैं खालिक कायनात, जब मैं अल्लाह ज़मीन पर किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहता हूँ तो उसके दिल में अली की मोहब्बत डाल देता हूँ। अगला कसीदा कहते जब जंग ओहद हुई मेरे चचा हमजा शहीद हो गए। ठीक है, दुरूद पढ़ ले एक मरतबा। तदफीन के बाद जब मैं घर बैठा तो फिर सरदार मलाइका आए, आगे मुझे कहा ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह अर्श पे ऐलान कर रहा है मैंने नमाज को वाजिब किया लेकिन रियायत के साथ। रियायत है ना, जोहर का वक्त तो बंदा कमालिए का लाहौर चला जाए, जोहर के वक्त में 2 रकअत नमाज पढ़े, देखने वाला एतराज करे बालिग है नमाज की रकतों का पता नहीं, वो बस की टिकट दिखाए तो क्या पता चलेगा। मुसाफिर है, रियायत है, तकरीर लंबी ना हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम रोज़ा वाजिब है लेकिन रियायत के साथ। सफ़र में रोज़ा माफ़ है, बीमार को ज़कात वाजिब है लेकिन गरीब पे नहीं, हज वाजिब है लेकिन गरीब पे नहीं। मेरी बात नहीं है, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम जनाब जबरील ने कहा अल्लाह अर्श पे ऐलान कर रहा है लेकिन अली की मोहब्बत वो अजीम इबादत है कि अली की मोहब्बत घर बैठे पे भी वाजिब, मुसाफिर पे भी वाजिब, गरीब पे भी वाजिब, अमीर पे भी। एक बात जो बड़ी मशहूर है लेकिन मैं अपने अंदाज में सुनाने लगा। फरिश्ता नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, कहते या रसूलल्लाह मैंने आज पहली दफ़ा आसमान छोड़ा है, ज़मीन पे पहली दफ़ा आया। रसूल खुदा ने पूछा कैसे आना हुआ है? कहते खबर लाया। रसूल खुदा ने फरमाया कि खबर सुना। वो फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह अल्लाह ऐलान कर रहा है बंदा सारी ज़िंदगी का नमाजी हो, जब से उस पर नमाज वाजिब हुई है उसने एक नमाज कज़ा न की हो, साल में 30 रोजे नहीं सारे साल का रोजेदार हो, कंजूस ना हो, बखील ना हो, अल्लाह की मोहब्बत में उसकी मखलूक में ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करने वाला हो, हर साल मक्के का पैदल हज करता हो,
صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے عین درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومی کی حالت میں قتل ہو جائے. بھولنے والا میں بندہ نہیں ہوں. جتنے محترم وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ عرش پہ اعلان کر رہا ہے اتنا بڑا نمازی ہو، اتنا بڑا روزے دار ہو، اتنا بڑا سخی ہو، اتنا بڑا حاجی ہو، اتنا بڑا مظلوم ہو، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اس کے دل میں تیرے بھائی علی کی محبت نہ ہو، جنت تو بہت دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. زندگیاں سلامت ہو. علی کی محبت اگر اس کے دل میں نہ ہو، جنت تو بہت دور ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں جب سے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے، کعبے کو زمین پہ نازل کیا ہے، بندہ رکن یمانی کے پاس بیٹھ کر میری عبادت شروع کرے اور قیامت تک عبادت کر کے ساری عبادتوں کو اکٹھا کر کے قیامت والے دن میرے پاس لائے. اگر اس کے عملوں میں علی کی ولایت نہ ہوئی تو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سلمان فارسی انہوں نے کسی دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، کہتے لوگوں اگر تم علی کی ولایت کو قبول کر کے اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دیتے، وہ پرندے تمہاری زیارت کے لیے زمین پہ اتر آتے. اگر علی کی ولایت کو قبول کر کے اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دیتے، پرندے تمہاری زیارت کو زمین پہ چلے آتے. پھر کہتا ہے اگر علی کی ولایت کو قبول کر کے سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہو کے مچھلیوں کو آواز دیتے، مچھلیاں تمہاری زیارت کے لیے ساحل پہ چلی آتی. زندگیاں دراز، زندگیاں دراز. مچھلیوں کو آواز دیتے، سمندر چھوڑ کر تمہاری زیارت کے واسطے ساحل سمندر پہ چلی آتی. یا دربار سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتا سلمان کملا ہو گیا. مطلب پرندے آواز سنتے ہیں، پرندے آواز سنتے ہیں. اس کا یہ کہنا تھا جناب سلمان فارسی نے اپنی کمر کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دی. ایک جھنڈ جو دربار سے گزر رہا تھا کہنے لگا او پرندوں، لوگ علی کے دیوانے کو دربار میں جھٹلا رہے ہیں. بس یہ کہنا تھا. یا اڑتے ہوئے پرندے زمین پر آئے، جناب سلمان کے پاؤں کو چومتے بھی رہے اور یہ جملہ بھی کہتے رہے لبیک یا سلمان، لبیک یا. زندگی دراز. اس گھرانے کی سمجھ آئے تو کیا آئے. زیادہ لمبا نہ نکل جاؤں، موضوع سے میں ابھی دور ہوں. علی کی محبت کی بات کر رہا تھا. داد آپ نے دی، آپ کا شکریہ. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی محبت میں آپ کو اہل سمجھ کے کہنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب تمہید ایک جملے کی ہے، بس پھر آسان ہے اس کے بعد. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب اس میں عجب بات یہ ہے کہ ایمان والے کو نماز کا حکم دیا اللہ نے، روزے کا دیا، حج کا دیا. عجیب حکم ہے. اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ. مشکل بات ہے. ایمان والو ایمان لاؤ. جیسے کبھی کبھی بندہ انسان سے کہتا ہے نا وہ انسان بن، اس کا مطلب ہے اس میں انسانیت نہیں ہے. یہ جو ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہے جیسا ایمان وہ چاہتا ہے. ایمان لاؤ اس کے رسول پر. اس کا صلہ کیا ہوگا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. اگر تم اس پر ایسا ایمان لائے جیسے اللہ چاہتا ہے تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 جز عطا کرے گا. اپنی رحمت کے 2 جز عطا کرے گا. اللہ کا نبی رحمت للعالمین، اس کے 2 جز وقت کم ہے، اس کے 2 جز ہے حسن و حسین. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. ایمان اور رسول پر
وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 جز عطا کرے گا اگر نبی کو ویسا مانا جیسا وہ چاہتا ہے تو اس کا صلہ کیا ہوگا؟ تمہیں حسن بھی ملے گا، تمہیں حسین بھی۔ میں ٹھہرا اس لیے ہوں، میں تھوڑے سا اس پہ ریاضی اور منطق اور فلسفے کا کلیہ لگانے لگا ہوں۔ جو نبی پہ ایمان لائے گا اسے حسن و حسین، بھولنے والا تو میں بندہ ہی نہیں ہوں، ٹھہر رہا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں۔ جو نبی پہ ایمان لائے گا اسے حسن و حسین ملے گا۔ اس کا مطلب ہے جس کے گھر میں حسن و حسین نہ ہو وہ نبی کے ماننے والا۔ نبی اسی کے گھر میں ہے جس کے گھر میں میرا حسن و حسین۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، یہ گھرانہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے یہ گھرانہ مل جائے۔ عزیزان محترم، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، ان کی محبت میں زندہ رہنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا ان کی محبت میں مر جانا کمال ہے۔ زندہ رہنا ان پہ اتنا کمال نہیں جتنا ان کی محبت میں مر جانا کمال ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ عزیزان محترم، یہ گھرانہ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم ان جیسے۔ انسان کی زندگی میں 3 موقع آتے ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ بچپنا بھی کمزور، بڑھاپا بھی کمزور۔ کمزوری عیب ہے، 14 عیبوں سے پاک ہیں۔ زندگی دراز۔ میرے حسن و حسین کے بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے گود وہ عطا کی جس گود جیسی کائنات میں گود کوئی نہیں۔ نانا وہ عطا کیا جس جیسا نانا کسی کا نہیں۔ بابا وہ عطا کیا جس جیسا بابا۔ ماں وہ عطا کی جس جیسی ماں۔ کائنات میں کوئی نہیں۔ میرے عزیزان من، تم بچپن میں کھیلتے ہو مٹی پر، بچپن میں کھیلتے ہو، دیکھنا میری طرف، بچپن میں کھیلتے ہو مٹی پر۔ عزیزان محترم، میرے حسن و حسین کے بچپنے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ان دونوں شہزادوں کی زندگی کس طرح گزری؟ یہ دونوں بچے زمین پہ کم چلے ہیں، میرے محمد کے بدن پہ زیادہ۔ زمین پہ کم چلے محمد کے بدن پر۔ اور میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ کیا جب میرا نبی گھر میں ہوتے تھے تب بدن پہ چلتے تھے؟ نہ، اگر میرے مصطفیٰ گھر میں تو بھی محمد کے بدن پہ، اگر مسجد نبوی میں ہے تو بھی میرے محمد کے بدن پر۔ اور صرف مسجد میں نہیں، جب نماز میں ہے، اگر قیام میں ہے تو بھی حضور کے بدن پر، اگر رکوع میں ہے تو بھی میرے حضور کے بدن پر، اگر سجدے میں ہے تو بھی بدن مصطفیٰ پر، اگر تشہد میں ہے تو بھی بدن مصطفیٰ پر۔ جس علی کے بچے محمد کی نماز میں کھیلے ہیں، زندگیاں دراز ہو، زندگیاں دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو۔ عزیزان محترم، بچپنا تھا میرے حسن مجتبیٰ کا، نانا کی گود میں اپنے نانا کی زیارت کر رہے تھے، یا اچانک بندہ ظاہر ہوا غیر مسلم، وہ گھر سے ایک سوال تیار کر کے لایا۔ وہ نبی کو نبی نہیں مانتا، اپنے حساب میں مشکل سوال تیار کر کے لایا ہے۔ اس نے کہا میرا ایک سوال ہے، نانا کی زیارت تو پہلے کر رہے تھے نا حسن مجتبیٰ، پھر عرض کی نانا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سائل کے سوال کا جواب میں حسن عطا کروں۔ اگر آپ کے پاس دو چار جملے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے سوال کا جواب میں حسن عطا کروں۔ وہ بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے یہ بچہ میرے سوال کا جواب دے گا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، یا جناب حسن مجتبیٰ نے کہا اے بندہ خدا اگر تو کہے تیرا سوال بھی میں بتاؤں پھر اس کا جواب بھی میں عطا کروں۔ کھلیاں پہ جان گیاں جو نعرہ حیدری، نعرہ ولایا۔
اگر تو کہے تو تیرے سوال کا جواب بھی میں حسن عطا کروں. وہ کہتا ہے شہزادے تو میرے دل کا راز جانتا ہے, میرے دل کا راز جانتا ہے. جناب حسن مجتبیٰ نے کہا جب تو گھر سے چلا تھا یہی سوچ کے چلا تھا نا کہ اللہ کے نبی سے سوال کروں گا کائنات میں سب سے وزنی چیز کون سی ہے. یہی سوچ کے چلا تھا نا کہ کائنات میں سب سے وزنی چیز کون سی ہے. آج تجھے فاطمہ کا بیٹا بتاتا ہے کائنات میں سب سے وزنی چیز پتھر ہے. پتھر سے وزنی لوہا ہے جو اس کو توڑ دیتا ہے, لوہے سے وزنی آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے, آگ سے وزنی پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے, پانی سے وزنی بادل ہے جو اسے اٹھا لیتا ہے, بادل سے وزنی ہوا ہے جو اسے اڑاتی پھرتی ہے, ہوا سے وزنی فرشتہ, فرشتے سے وزنی موت, موت سے وزنی امر, امر سے وزنی صاحب امر جس کا بیٹا تجھے بتا رہا ہے. مولا سلامت رکھے. اچھا ضرورت پڑھ لیں ایک مرتبہ. بالکل ختم کرنے لگے. آخری بات, یہ بات میرے مولا کی مشہور ہو گئی کہ علی کا بیٹا دلوں کے راز دیکھنا میری طرف. بالکل ختم کرنے لگا. ویسے مجھے حکم تھا گھنٹہ پڑھنا ہے. حسن دلوں کے راز جانتا ہے. ایک بندہ امتحان کی غرض, دیکھنا میری طرف, ایک بندہ امتحان کی غرض سے قریب آیا. اس نے سوال کیا. وہ کہتا ہے شہزادے یہ جو سامنے کھجور ہے آپ بتا سکتے ہیں اس پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ اچھا ہمارے سے اچانک کوئی بندہ سوال گنتی کا پوچھ لے تو ایک دفعہ اس کی طرف دیکھیں گے تو نا, کوئی اندازہ کوئی گیس احسان بھی لگائیں گے نا. حسن مجتبیٰ نے کھجور کی طرف دیکھا ہی نہیں, سائل کی طرف دیکھ کے فرمایا اس پہ 4004 کھجوریں, اس پہ 4000. وہ گھر گیا, ہتھیار لیے, نوکر لیے, کھجور کے پاس آیا, کھجور کو توڑنا شروع کیا, بڑے سنبھال کے گنتا رہا. جب گنی تو 4004. 4000 کھجوریں. حیران ہو کے پوچھتا ہے اے شہزادے آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ فرمایا نہیں. تو پھر کیسے پتا چلا؟ کھجور تو دیکھی نہیں ہے, کیسے پتا چلا 4004 کھجوریں ہیں؟ اللہ کے ولی نے فرمایا جب حسن نے کہہ دیا 4004 پھر تو ہونی چاہیے 4000. غیب کا علم؟ فرمایا نہیں. مولا کیسے پتا چلا؟ حجت خدا نے فرمایا اللہ نے ہم 14 سے غیب رکھا ہی کچھ نہیں ہے. آخری جملہ مولا کی عظمت کا, آخری دربار تھا شام کا, بندے تیار ہوئے. بادشاہ جو اس وقت کا شام کا تھا اس نے پلاننگ کی پروگرام بنایا کہ حسن کو دربار میں بلاتے ہیں, دیکھنا میری طرف, دربار میں بلاتے ہیں اور معاذاللہ توہین کرتے ہیں. 4 بندے تیار کیے, نام میں گنوا دیتا ہوں. مغیرہ بن شعبہ, مروان بن حکم, ولید بن عقبہ, عقبہ بن ابی سفیان. ان سے کہا جب حسن سامنے آ جائیں تو اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرنا. بسم اللہ. جو دربان تھا اسے حکم دیا دروازے کا پردہ نہیں ہٹانا. جو کرسیوں والے تھے ان سے کہا کرسیوں سے اٹھنا نہیں. پروگرام طے ہو گیا. عزیزان محترم جملہ میں کہنے لگا ہوں, پروگرام کے تحت وقت معین پر بو تراب کا بیٹا گھر سے چلا, ولایت تکوینی کا اختیار لے کے چلا. جو میرا ساتھ دیں گے. تراب نے بڑھ کر بو تراب کے بیٹے کے پاؤں کو چومنا شروع کیا. ہوا نے اطاعت امام نے پردہ ہٹایا. حسن مجتبیٰ دربار میں داخل ہوا. کرسیوں والوں, اب جملہ کہنے لگا, وجہ اللہ کے بیٹے کی پیشانی سے اللہ کا جلال ٹپکنے لگا. ولی کا خوف دشمن کے سینے میں اترنے لگا. کرسیاں چھوڑی, گھرانہ کریم ہے, کریمی دکھائی. انہیں موقع دیا بولنے کا. 2 جملے کہنے لگا, موقع دیا بولنے کا. انہوں نے بولنا شروع کیا. کسی نے کہا تیرا باپ علی چٹائی پہ بیٹھ کے فیصلے کیا کرتا تھا. کسی نے کہا چٹائی پہ بیٹھ کے جوتیاں سیتا تھا. ان میں ایک بندہ کانا تھا, مغیرہ بن شعبہ, اس کی ایک آنکھ تھی.
काना अन्ना तो समझ दो ना, एक आंख थी। प्यारा जुमला अल्लाह के वली ने फरमाया, इसकी तरफ, इस काने की तरफ देख के फरमाया, ओ बनी सकीफ के काने ऐनुल्लाह के बेटे के सामने फख्र करता है। जिंदगी अंदर अब मैं खत्म करने लगा हूँ। ऐनुल्लाह के बेटे के सामने फख्र करता है। ये चुप हुए। हसन मुश्तबा ने अपने फजाइल शुरू किए। करते करते जुमला कहा, अगर मेरा इरादा हो जाए तो मैं मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, इराक को शाम बना दूं, शाम को इराक बना दूं। इसका ये कहना था। या दरबार से एक बदबख्त खड़ा हुआ। उसने कहा, किसकी जुर्रत अल्लाह के अलावा जो इस कदर इख्तियार रखता हो। बस खत्म कर रहा हूं। किसकी जुर्रत जो इतना इख्तियार रखता हो। इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा, न दुआ मांगी, न सजदा किया, न नमाज पढ़ी। एक जुमला कहा, तुझे शर्म नहीं आती औरत होकर मर्दों के दरमियान बैठती है? औरत होकर मर्दों के दरमियान। बस मौला का ये कहना था। फिर ये था न रहा, ये थी हो गई। शर्मा के दरबार से निकलने लगी। या पीछे से इमाम ने आवाज दी, ठहर, पूरी सजा सुनती जा। मैंने छोड़ दी सारी अरबी के जुमले। ठहर, पूरी सजा सुनती जा। इसने पीछे मुड़ा। लोगों ने पूछा, मौला इससे बड़ी सजा? मौला ने फरमाया, मैं अपना दावा पूरा करने लगा हूं। मैंने कहा था मैं मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं, इराक को शाम बना दूं, शाम को इराक बना दूं। मैंने इसे औरत बना दिया है, इसकी घर वाली को मैंने मर्द बना दिया है। खत्म करने लगा, खत्म। इसकी घर वाली को मैंने मर्द बना दिया है। लोगों ने पूछा, मौला वो क्यों, इतनी बड़ी सजा? फरमाया, अभी सजा तो पूरी नहीं हुई। कहा कैसे? मौला ने कहा, जब ये घर जाएगा तो अल्लाह इन्हें मुखन्नस बच्चा देगा, हिजड़ा बच्चा देगा। लोगों ने पूछा, मौला वो क्यों? अमीर कायनात के बेटे ने फरमाया, वो चौकों में बैठेगा, वो गलियों में चलेगा, लोग उसके बारे में सवाल करेंगे और दुनिया को पता चल जाएगा जो आले मोहम्मद के दर को भौंकता है वो बेनस्ला होके कैसे मरता है। खत्म कर दे, खत्म। एक जुमला कहने दे यार। बादशाह ने कहा, मौला मेरे दरबार में एक मर्द को औरत बना दिया, मेरी तौहीन कर दी, फौज मेरी, सल्तनत मेरी, हुकूमत मेरी, तख्त मेरा। हुज्जत खुदा ने फरमाया, इस लकड़ी के ढेर को तख्त कहता है। मैं तो जो आखिरी जुमला कह रहा हूं, इस लकड़ी के ढेर को तख्त कहता है। आप मेरी तरफ देख, अल अर्श सरीरी व मुहम्मदुन ज़मीरी व अलीजुन अमीरी वल हुसैनो वजीरी। आज देख, हसन वो है जिसके तख्त का नाम अर्श उला है। खत्म कर दी गुफ्तगू। मौला को सलामत रखे। अपने वक्त में गुंजाइश नहीं, हमारे मेहमान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। बस मजलिस को मुकम्मल करने के लिए दो जुमले कहने लगा हूँ। 52 साल के करीब मेरी ज़िंदगी, 12 या 13 साल मुझे बाकायदा मौला की नौकरी में हो गए। अज़ीज़ मोहतरम, मैंने इस बात की तहकीक की है, मैं हर मजलिस में जुमला कहा करता हूँ, अगर लोग अली की विलायत का इनकार न करते, ना हुसैन बेकफन होता, ना ज़ैनब बेरिदा होती। मौला आपको सलामत रखे, जिंदगी अंदराज हों। अज़ीज़ारे अज़ादारों, रस्म और रवाज है कि जहाँ फौतगी हो जाए वो अपने घर में सफ़े मातम बिछाता है, लोग उसको पुरसा देने आते हैं। और ज़मीन पे बैठ के रोने वालों, उम्मत ने इतना उजाड़ा है आले मोहम्मद को, अब कोई शाम से पुरसा लेने आती है, कोई मदीने से पुरसा लेने आती है। अज़ादारों, ख़त्म कर दी मैंने गुफ्तगू। इब्ने ज़ियाद का दरबार था। अल्लाह इस पे लानत करे, कहो अल्लाह इस पे लानत करे। इससे बड़ा जुमला मुसीबत का हो ही नहीं सकता। ये तख्त पे बैठ जाता था, अली की बेटी सामने कैदी हालत में खड़ी होती थी। जितने दिन कूफे में आले मोहम्मद कैद रहे, ये हर रोज दरबार से जाता, अली की बेटी को बुला के सामने खड़ा करता और एक जुमला कहा करता, अली की बेटी, ये वही तख्त है ना जिस पे तेरा बाप अली बैठा करता था। अज़ादारों, हुकूमत के नशे में इसने ऐलान किया, काश आज मेरे दरबार में कोई शिया होता, वो अली की बेटी को कैदी देख के चीखता, मैं उसे रोता हुआ देख के खुश होता। इसका ये कहना था। या दरबार से एक सिपाही खड़ा हुआ, उसने कहा, इब्ने ज़ियाद, एक शिया क्या
تیرے قید خانے میں 1000 شیعوں کے برابر مختار قید ہے. اسے علی کی بیٹی کی قید دکھا. عزادارو اس نے مختار کو بلایا، قیدی حالت میں قید خانے سے دربار میں مختار آیا. اس نے سامنے کھڑا کر کے کہا، او مختار، میں نے جنگ جیتی ہے، میں اس کی فتح میں انعام تقسیم کر رہا ہوں، اگر کوئی انعام چاہیے تو مانگ. عزادارو جناب مختار نے کہا، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میں حسین کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. اگر تو نے مجھ پہ احسان کرنا ہے، میں نے سن رکھا ہے آج کل میرا حسین کربلا آیا ہوا ہے، ان سپاہیوں کے ساتھ کربلا بھیج، میں اپنے بابا اپنے مولا کے پاؤں کو بوسہ دے کے تیرے قید خانے میں آ جاؤں گا. عزادارو جب کہا نا مجھے کربلا بھیج، یہ ظالم کہتا ہے تو نے سفر ضرور کرنا ہے اگر میں حسین کو اسی دربار میں ملوا دوں. جب کہا نا اسی دربار میں ملوا دوں، تو جناب مختار نے کرسیوں کو دیکھنا شروع کیا، شاید کسی کرسی پہ میرا مولا حسین بیٹھا ہو. عزادارو جب مختار کو نظر نہ آئے مولا، اس نے کہا، ابن زیاد تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے حسین کے معاملے میرے ساتھ مذاق کیا ہے. کہتا ہے مذاق تو نہیں کیا. کہتا پھر حسین تو دربار میں کہیں نہیں ہے. جب کہا نا حسین دربار میں کہیں نہیں ہے، عزادارو اس نے اپنے پاؤں کے پاس ایک تشت اٹھایا، اس کے اوپر سے رومال ہٹایا، ایک کٹا ہوا سر نظر آیا، جس کی دائیں زلفیں بائیں تھی، جس کی بائیں زلفیں دائیں تھی، جس کے رخسار پھٹے ہوئے تھے، جس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے. عزادارو دیکھ دیکھ کے کہنے لگا، نقش تو دیکھے ہوئے پہچان میں نہیں آتا. عزادارو یا کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، آج محمد کا مدینہ ہوتا، آج جبریل کے پر ہوتے. عزادارو جب مختار کو پتا چلا میرا حسین مارا گیا، زنجیر کو جھٹکا دیا، تلوار فوجی سے کھینچ کر ابن زیاد پہ حملہ کرنے لگا. یا مختار کے دامن میں قیدی کا ہاتھ آیا، کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی، چچا مختار جنگ نہیں کرنی. اسی جنگ میں میرا اکبر مارا گیا، اسی جنگ میں میرا قاسم مارا گیا. عزادارو پوچھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، عزادارو پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، تڑپ کے کہتا ہے ہائے سجاد اور قید. کہتا ہے چچا آہستہ بول، اس کمینے دربار میں اکیلا سجاد قیدی نہیں، چچا میری پھوپھیاں قید، چچا میری بہنیں. مومنین کرام،